آئیں اور قرآن کی تعلیم کو عام کریں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 37۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ ہم نے کل سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 36 پڑھی تھی، آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 37 پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم اس کو تلفظ و تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، ورڈ بائی ورڈ، پھر روانگی سے پڑھیں گے، اس کے بعد ترجمہ کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تفسیر کریں گے۔ پڑھنا شروع کرتے ہیں وقت کو ضائع کیے بغیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ اس کو ایک بار روانگی سے پڑھیں گے۔ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم۔ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحیم۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب دیکھیں اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں ورڈ بائی ورڈ۔ فتلقى تو سکھا دیے یا تلقین کی، ٹھیک ہے۔ فتلقى پس سکھا دیے، آدم کو، من ربه رب، مرد سے، ربه طرف سے، ٹھیک ہے، مطلب کہ رب کی طرف سے، کلمات، فتابہ پس توبہ کیا، علیہ اس پر، انہو بے شک وہ، ہوا وہی، تواب توبہ قبول کرنے والا، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیں یہاں پر آ گیا کہ انہیں آدم علیہ السلام کو سکھا دیے گئے رب کی طرف سے کلمات کہ جن سے وہ توبہ کریں، ٹھیک ہے۔ رب کی طرف سے کلمات حضرت آدم کو سکھا دیے گئے جس سے وہ توبہ کریں، اور بے شک پھر اللہ توبہ قبول کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، بڑا رحیم ہے۔ تو اب دیکھیں سب سے پہلے چیز کہ غلطی آدم سے بھی ہوئی تھی اور شیطان سے بھی۔ تو شیطان جو تھا اس نے کیا کیا، اس نے اپنی غلطی پہ وہ اڑا رہا اور اس پہ تکبر کیا، یا جو بھی اڑا رہا ایک چیز پہ، اس کو اس کی شرمندگی، پشیمانی نہیں ہوئی۔ اس جو یہ آیت ہے نا، جو اس میں واقعہ ہے، اس کی جو پوری تفصیل ہے نا، ہمیں سورۃ الاعراف میں ملے گی، ٹھیک ہے، کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے یہ غلطی ہو گئی تو ان کو بہت زیادہ پریشانی ہونے لگ گئی تھی۔ لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی کی تو اس پر وہ بہت زیادہ شرمندہ اور نادم ہو گئے۔ انہیں اس چیز کا علم ہو گیا کہ یہ جو چیز، یہ غلطی میرے سے ہوئی ہے، تو اب اس کے لیے مجھے اللہ سے معافی مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے۔ لیکن انہیں اس توبہ کے الفاظ نہیں مل رہے تھے کہ کس طرح سے وہ اللہ سے معافی مانگے۔ تو تب پھر اللہ تعالیٰ نے ہی ان کا یہ مسئلہ حل کر دیا، اور ان کو وہ ایک آیت اور جو ان کی توبہ کے الفاظ تھے وہ انہیں دے دیے گئے، کہ جو مین مسئلہ، مین چیز وہ یہ ہے کہ جب کوئی گناہ ہو جائے تو اس پر شرمندگی اور پشیمانی ہو۔ جب آپ کسی گناہ کے بعد شرمندہ ہوں گے تو یعنی کہ آپ کے اندر ایمان موجود ہے، تو ہی آپ کے دل میں یا آپ یہ خیال آیا کہ یہ میرے سے غلط کام ہوا، یہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے۔ کیونکہ بعض ایسے ہٹ درم لوگ ہو جاتے ہیں، شیطان جن پر پورا مکمل طور پر غلبہ پاڑ لیتا ہے، ان سے جب کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے اس کے باوجود بھی انہیں پشیمانی نہیں ہوتی، انہیں شرمندگی نہیں ہوتی، وہ اپنے آپ کو اسی طرح لے کے چلنے لگ جاتے ہیں، غلطیاں کر کر کے انہیں ان کے اندر سے یہ سوجھ بوجھ ہی ختم ہو جاتی ہے کہ ہم بھی غلط کر سکتے ہیں یا ہم غلط ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ کون سے الفاظ تھے جو اللہ تعالیٰ نے دیے حضرت
آدم علیہ السلام کو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کتنے پیارے الفاظ دے دیے گئے، اور وہ صرف حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں دیے گئے تھے۔ قرآن ایک جامع اور مکمل کتاب ہے، اور کب تک کے لیے ہے؟ آخرت تک کے لوگ جب تک آتے رہیں گے تب تک کے تمام لوگوں کے لیے کتاب ہے۔ اور کتنے پیارے الفاظ، ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اے میرے رب میں ہی ظالم ہوں اپنی جان پر، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اور اگر تو نے میری توبہ مجھے مغفرت نہیں، مجھے بخشا نہیں، وان لم تغفر لنا وترحمنا، اور مجھ پر رحم نہیں کیا، تو لنکونن من الخاسرین، کہ میں ہی خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ آج تک کے لوگوں کے لیے یہ الفاظ ہیں کہ جب بھی کوئی غلطی سرزد ہو جائے ان الفاظ سے دعا کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان الفاظ سے خود الفاظ دیے، اور بعد میں انہیں معاف بھی کر دیا، ان سے ان کی توبہ قبول بھی کر لی۔ تو انہی الفاظ میں اللہ تعالیٰ کو پکارا کریں، یاد کیا کریں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اس کے بعد انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کیونکہ انسان غلطیوں کا پتلا ہے۔ آپ اس طرح لگا لیں کہ حدیث کے الفاظ ہیں، یہ میری ہیں آپ کی زبانی نہیں ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، کل بنی آدم خطاؤن خیر خطاؤن توابون، کہ اب دیکھیں کہ جو تمام لوگ ہیں، اس آ گیا کہ اس حدیث میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جتنے بھی آدم کی اولاد ہے تمام سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہر ایک سے کوئی نہ کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، لیکن خیرن، ان میں سے بہتر کون ہے؟ جو خطا کر کے اس کے بعد توبہ کرنے والے ہیں، جو توبہ کر لیتے ہیں وہ بہتر انسان ہے۔ دیکھیں اب آپ یہ دیکھیں کہ ان سے غلطیاں جس سے ہوگی وہی توبہ کرے گا نا۔ اور انسان تمام کے تمام جتنے بھی انسان ہیں، کلو بنی آدم، کہ بنی آدم کے تمام اولاد جتنی بھی ہے سب سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن ان سب میں سے خیرن، بہتر کون ہے؟ بہتر وہ ہے جس سے غلطی ہو گئی اور اس نے اپنی غلطیوں کی اللہ سے معافی بھی مانگ لی۔ تواب جو لفظ ہے نا، تواب، یہ مطلب دو معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، آپ یہاں لگا لیں، ایک بندے کے لیے بھی جو توبہ کر رہا ہے، اور تواب اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے کہ آپ یہ دیکھیں، توبہ کا جو لفظ ہے نا وہ ہے پلٹنے کا، کہ جب کسی سے کوئی غلطی ہوگی تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ گیا، وہ توبہ کر رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو استعمال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمت والی نگاہ اس کی طرف دہراتے ہیں، اس کی طرف پلٹاتے ہیں اپنی رحمت والی نگاہ، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اس پہ اپنی رحمت کی نگاہ ڈالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں اور اسے معاف کر دیتے ہیں۔ جب یہ تواب بندے کے لیے آئے گا تو اس کا جو صیغہ ہوگا نا، اس کی جو لفظ ہوگا وہ ہوگا علا، علیک، ٹھیک ہے، سوری جو بندے کے لیے ہوگا وہ ہوگا الا، اور اگر اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو وہ اعلیٰ۔ یہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ اللہ کے لیے استعمال تواب ہو رہا ہے یا پھر بندے کے لیے ہو رہا ہے، یہ تھوڑا سا ہے، تو اگر اس کی سمجھ لگ جائے تو ہمیں آگے جب ہم پڑھیں گے تو اس میں آسانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہی آج کا ہم یہ ایک آیت ہی لے کے چلیں گے، یہی آج کا سبق ہے، اور جو حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے کوشش کریں کہ وہ سب کو زبانی یاد ہو، کوشش کریں، بالکل چھوٹی سی دعا ہے، اگر یہ یاد کی جائے تو بہت آسانی سے یاد ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اللہ، اتنا پیارا ترجمہ، اتنی پیاری وضاحت اس کی ہے کہ دیکھ لیں ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم ہی ہیں جو اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے ہیں، ہم خود اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہیں، لیکن یہ کہ اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا، تو ہم پہ رحم نہیں کرے گا، ہم پہ اپنی رحمت والی نگاہ نہیں دوڑائے گا، تو کیا ہوگا؟ ہم بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم بھی نقصان اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ ہمیں اس نقصان سے بچا لے، اپنے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں، اور ان الفاظ سے دعائیں کریں جو اللہ کو پسند ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی جب انہوں نے کی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ٹھیک ہے، اتنی پیاری دعا، اتنے مسئلے اس سے حل ہوتے ہیں جتنی ہماری سوچ نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ آپ دیکھیں اتنی پیاری پیاری، اتنی اچھی اچھی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، یہ ہمیں یاد ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ ضرور یاد کریں، اپنے پیاروں کو بھی بتائیں، ان کو بھی یاد کروائیں جتنا ہو سکے، اور یہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنے پیاروں تک تاکہ ان کے دل بھی قرآن کی روشنی سے منور ہو سکیں انشاءاللہ۔ باقی جو ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ، انشاءاللہ کل ہم اگلی آیت کو پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔